اعلیٰ عدلیہ کی خبروں میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ بنیادی حقوق معطل کر سکے۔ یہ تمام اختیارات ایگزیکٹو کے پاس ہیں تو کوئی اور کیسے اس طرح کے معاملات دیکھ سکتا ہے۔ دوران سماعت آئینی بینچ نے 9 مئی کے محض مخصوص ملزمان کی ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ بنیادی حقوق معطل کر سکے۔ ایگزیکٹو صدر مملکت کے آرڈر پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ یہ تمام اختیارات ایگزیکٹو کے ہیں تو کوئی اور کیسے اس طرح کے معاملات دیکھ سکتا ہے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بنیادی حقوق معطل کرنے کے لیے ایمرجنسی ہونا ضروری ہے۔ ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق پر عدالتوں سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ آئینی بینچ نے 9 مئی کے محض مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کون طے کرتا ہے کہ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ یہ تفریق کیسے ہوئی، کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، کچھ کا ATC میں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ ملٹری کسٹڈی لینے کا پروسیس کون شروع کرتا ہے، ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کوئی مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ماضی میں مختلف تنصیبات پر دہشت گرد حملے ہوئے، ہمیں بتائیں ان حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا، ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا تو 9 مئی والوں سے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹس میں جانا پڑ رہا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا تذکرہ بھی ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2D کو کالعدم قرار دیا ہے۔ کیا اب کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔